اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سے ہم باقاعدہ طور پر تجوید کی شروعات کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ تجوید کی شروعات عام طور پر حروف سے ہوتی ہے، اور جن کو ہم حروف الہجا کہتے ہیں، اور حروف الہجا عربی زبان میں ہیں 29، ٹھیک ہے، 29۔ ان حروف کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ہم نے پیچھے کی کلاسز میں بات کی تھی کہ ہم نے خالی ان حروف کو سمجھنا نہیں ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان حروف کا مخرج، ان کے نکلنے کی جگہ، ان حروف کی صفات یعنی ان کی خصوصیات، ان کی خوبیاں، اور ان حروف کو دی گئی حرکات، ان تمام چیزوں پر غور کرنا ہے۔ یعنی ہماری ان کلاسز میں آپ کو یہ 3 چیزیں ملیں گی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ تمام حروف الف سے یا تک سیکھیں گے، اور ان تمام حروف کو ایک ایک کر کے، یعنی ہم روز ایک حرف لیں گے، اور اس ایک حرف کا مخرج یعنی وہ کس منہ کے حصے سے نکلتا ہے، ان کی صفات کہ ان کی خصوصیات کیا ہیں، اور ان کی حرکات یعنی کہ ان کے پر زیر زبر پیش شد مد کس طرح لگتی ہے اور کس طرح ادا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ہم نے ساتھ ہی ساتھ سیکھنی ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو پورے منہ کا حصہ ہے، زبان سے لے کر یا ہونٹوں سے لے کر یہ ہماری حلق تک، یہ تمام حصہ ہمارے تمام 29 حروف کو کور کرتا ہے۔ یعنی ہمارے پاس جو 29 حروف ہیں، ان حروف کی ادائیگی ہمارے منہ کے مختلف حصوں سے ہوتی ہے، جن میں شامل ہے زبان، ہونٹ، دانت، منہ کا بیچ کا حصہ، یہ والا حصہ، ٹھیک ہے، منہ کا آخر کا حصہ یعنی جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے، یا شروع والا حصہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور حلق۔ یہ تمام جو بھی چیزیں ہیں، حلق ہو گئی، زبان، دانت، ہونٹ یا منہ کا بیچ والا حصہ، ان تمام حصوں سے مختلف حروف ادا ہوتے ہیں۔ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو حلق سے 6 حروف ملیں گے، یعنی خ، غین، ح، عین، حمزہ، ہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر حلق سے تھوڑا اوپر آئیں گے تو آپ کو 2 حروف ملیں گے، پھر تھوڑا آگے آئیں گے تو آپ کو اوپر کے حصے سے 3 حصے، پھر نیچے سے 3 حروف اور نیچے سے 1 حرف، اور پھر یوں آہستہ آہستہ زبان سے بہت سارے حروف، اور ہونٹوں سے 4 حروف آپ کو ملیں گے۔ یعنی کہ ابھی صرف آپ اتنا سمجھ لیں، ہمارے بات کرنے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمام 29 حروف ایک ہی جگہ سے ادا نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمارے قرآن میں جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو وہ خوبصورتی نہیں آتی، کیونکہ ہمیں ہر حرف کا جو مخرج ہوتا ہے وہ صحیح معلوم ہوتا ہی نہیں کہ وہ کس حصے سے ادا ہوگا۔ تو ہم نے یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ کر کے انشاءاللہ سیکھنی ہے۔ تو ہر حرف کا ایک مخرج ہوتا ہے، اور وہ مخرج ساتھ میں بھی ہو سکتے ہیں اور الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم غور کریں تو ہمارے پاس جو حروف ہیں ان میں ہیں حروف حلقی، یعنی ایسے حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، پھر حروف لہویہ یہ جو کوا ہے منہ کا، جہاں پر قوف اور کاف لکھا ہوا ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں، پھر حروف طرفیہ وہ لسانیہ ہیں، یعنی وہ حروف جو زبان اور زبان کی سائڈ سے ادا ہوتے ہیں، پھر حروف شفویہ ہیں یعنی کہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، اور حروف شجریہ ہیں یعنی زبان کے بیچ کے حصے سے ادا ہونے والے حروف۔ تو ان تمام کو ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے سیکھیں گے۔ ابھی آپ اپنا ذہن شروع کی کلاس میں تیار کر لیں کہ آپ نے آگے کیا سیکھنا ہے۔ تو ہم نے ہر منہ کا وہ حصہ سمجھنا ہے جہاں سے الگ الگ حروف ادا ہوتے ہیں، اور اگر ہمارا حرف اس جگہ سے نہ نکلا جہاں سے اس کی ادائیگی لازمی ہے، تو ہم کہیں نہ کہیں قرآن پاک پڑھنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے اہم ٹاپک ہے۔ یوں سمجھیں کہ پہلی سیڑھیاں اب ہم چڑھنی شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہیں سے گر گئے تو آپ آگے قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو آپ نے پوری توجہ یہاں رکھنی ہے۔ آج ہم جن حروف کو لیں گے ان میں ہے حرف با۔ سب سے پہلے ہم حرف با کا مخرج دیکھیں گے، یعنی اس کے نکلنے کی جگہ کہ وہ کس جگہ سے نکلتا ہے۔ تو حرف با کا مخرج
آپ کے سامنے یہاں پر یہ ہونٹ ہے، یعنی کہ حرف با کا جو مخرج ہے وہ ہونٹ ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو با دونوں ہونٹوں کو مکمل طور پر بند کر کے ادا کیا جاتا ہے، یعنی آپ اگر تھوڑا غور کریں تو با با با، ہم نے دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملایا، با با، تو یہ جب ہم با کہتے ہیں تو ہمارے ہونٹ دیکھیں بند ہو رہے ہیں، پھر ہم دوبارہ کھول رہے ہیں، تو دونوں ہونٹ مکمل مل کر پھر جب کھل جائیں تب ہمارا حرف با ادا ہوتا ہے۔ یہ بہت آسان ہے، یوں سمجھیں کہ سب سے آسان جو حروف ہیں مخرج کے اعتبار سے ادا کرنے کے حساب سے وہ حروف شفویہ ہیں، یعنی جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ با حروف شفویہ میں آتے ہیں، یعنی ایسے حروف میں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اب آپ اگر نوٹ کریں تو با پہلے ہم دونوں ہونٹوں کو آپس میں جوڑ رہے ہیں، اس کے بعد ان کو الگ کر رہے ہیں۔ اس کی مثال جیسے بکر، ب ر، ب با زبر ب، تو ہم نے با کو آپس میں دونوں ہونٹوں کو ملا لیا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، با میں آپ نے دونوں ہونٹ ایک ساتھ ملا کر پھر چھوڑ دینے ہیں۔ اگر ہم اس حرف با کی صفات پر بات کریں تو یہاں پر صفتیں دی ہوئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان صفت کا مطلب کیا ہے، کیونکہ صفات زیادہ تر آپ کو عربی میں ملیں گی اور عربی الفاظ ہمیں آتے نہیں ہیں، اس لیے ہم اردو میں بھی سمجھیں گے۔ تو صفت، اس میں جو پہلی صفت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں قلقلہ نہیں ہوتا۔ اب قلقلہ کیا ہے؟ قلقلہ کہا جاتا ہے جھٹکا دینے کو۔ جب ہم با ادا کرتے ہیں تو ہم آواز کو ہلکا رکھتے ہیں، اس کو جھٹکا نہیں دیتے۔ با با، اسے ہم جھٹکا نہیں دیتے بلکہ نارملی بس با، اور اس میں شدہ یعنی آواز کا راستہ مکمل بند ہوتا ہے اور پھر کھلتا ہے۔ جب آپ دونوں ہونٹ کو ملائیں گے تو راستہ بالکل بند ہو جائے گا، پھر وہ دوبارہ کھلے گا تو راستہ مکمل بند ہوتا ہے اور پھر کھلتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آواز نکلتی ہے، سانس نہیں نکلتی۔ ہم اس طرح نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، ہم نے سانس کو نہیں نکالنا باہر، خالی آواز کو نکالنا ہے، کیونکہ اور بھی کئی سارے ایسے حروف آپ کو ملیں گے جن میں ساتھ ہی ساتھ سانس کی آواز بھی آپ کو آئے گی، جبکہ با ادا کرتے وقت آپ کو سانس کی آواز نہیں آئے گی، یعنی سانس کے جو ہوا ہوتی ہے وہ منہ سے نہیں نکلے گی۔ اور اس کو ہم نے رخاوا نہیں کرنا، یعنی کہ آواز کو لمبا نہیں کرنا، کھینچنا نہیں ہے لفظ کو، بس سیدھا سمپل لفظ ہلکا ہو، جھٹکا نہ ہو، اس میں سانس کی آواز نہ آئے، کھینچنا وغیرہ کچھ نہیں ہے، یعنی کہ بہت سمپل ورڈ ہے، حرف ہے بلکہ، اور اس کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ دونوں ہونٹوں کو ملا کر، با با، یہ پہلا حرف ہے اس لیے آپ کو اتنا آسان لگ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ تمام چیزیں آپ کے لیے کھلیں گی تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر ہم حرکات کی بات کریں، اگر ہم حرف با پر حرکات لگائیں تو ہمارے پاس یہاں پر حرکات کی قسمیں موجود ہیں، جیسے زبر، زیر، پیش، شد، کھڑی حرکات، جزم، حروف مدہ اور حروف لین۔ تو ہم پہلے حرف با لکھ کر ان پر تمام حرکات لگاتے ہیں، جیسے با زبر ب، ب جھٹکا وغیرہ نہیں دینا، با زبر ب، با زیر بی، با زیر بی، ای کی آواز یہاں پر آپ نے نکالنی ہے، بی، با زیر بے نہیں بلکہ با زیر بی۔ پھر با پیش بو، با پیش بو، یہاں پر آپ نے یو کی آواز نکالنی ہے، بو، ب نہیں بو، با پیش بو، ب بی بو۔ پھر اگر ہم زیر زبر کو دو کر دیں تو یہ تنوین کہلاتے ہیں، اور ہم نے اب تنوین کی ادائیگی بھی کرنی ہے، مثلا با دو زبر بن، با دو زبر بن، پہلے ایک زبر اب دو زبر، اب ان دو زبر کو ہم نے غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ غنہ کیا کہا جاتا ہے؟ ناک میں آواز کے چھپانے کو، با دو زبر بن، ٹھیک ہے۔ پھر با دو زیر بن،
با دو زیر بن، پھر با دو پیش بن، بن بن بن، بن بن بن. صحیح ہے. پھر اگر ہم شد کی طرف آئیں تو شد کچھ اس طرح ہوتی ہے. پھر اگر ہم شد کی بات کریں تو اس نشانی کو شد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نام یاد رکھ لیں. یہ نشانی آپ کو اگر قرآن پاک میں کہیں بھی ملے تو اس کو آپ نے شد کے ساتھ یاد رکھنا ہے. اب اس کو ہم الگ سے نہیں پڑھ سکتے، یعنی کہ اگر میں یہاں پر حرف با لکھوں اور اس پر اوپر شد لگا دوں تو اس کو میں الگ سے نہیں پڑھ سکتی. مثلا میں نے با زبر با کو الگ سے پڑھا، مجھے کسی اور حرف کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن شد کو پڑھنے کے لیے مجھے آگے کوئی نہ کوئی حرف ضرور چاہیے، اور اس کوئی نہ کوئی حرف کو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم فی الحال مثال کے لیے حمزہ یہاں پر رکھ رہے ہیں. تو حمزہ پر اگر ہم زبر، زیر اور پیش لگا دیں. اچھا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو ہم حمزہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ تو الف ہے. تو یاد رکھیں عربی زبان میں جب ہم الف کو زیر زبر پیش دے دیں، یعنی کوئی حرکت دے دیں، تو وہ حمزہ کہلاتا ہے. یہ رول ہے. تو اس کو اب ہم الف نہیں پڑھیں گے. اگر یہ خالی ہوتا تو اس کو ہم الف پڑھتے، لیکن کیونکہ یہ حرکات کے ساتھ آیا ہے اس لیے ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے. تو جب حمزہ الف پر زیر زبر پیش آ جائے تو یہ حمزہ ہوتا ہے، اور با پر کیونکہ شد ہے اس کو ہم اکیلے نہیں پڑھ سکتے، اس لیے ہم پیچھے سے کسی نہ کسی حرف کے ساتھ ملا کر با کو پڑھیں گے. تو پیچھے سے کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، تا ہو سکتا ہے، سین ہو سکتا ہے، صاد ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال ہم آسانی کے لیے صرف حمزہ رکھ رہے ہیں. اور شد کے اوپر بھی آپ کو حرکت ضرور ملے گی. تو اس شد کو اصل میں 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. آسانی کے لیے یہ سمجھیں کہ یہ جو با ہے نا، یہ اصل میں 2 حروف ہیں، ایک با اور دوسری با. پھر ان دونوں کو آپس میں مرج کر کے آپس میں ملا کر ایک با لکھ دیا گیا. پھر کیونکہ پتا چلے کہ یہ 2 ہے، پھر اس کے اوپر شد لگا دی گئی. تو جب آپ اس با کو شد کے ساتھ ادا کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ با کو 2 مرتبہ پڑھ رہے ہیں. دیکھیں پوری توجہ دیجیے گا. حمزہ با زبر اب، با زبر ب. آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے با کو 2 مرتبہ پڑھا. حمزہ با زبر با، ٹھیک ہے. پھر با زبر ب، اب ب. حمزہ با زبر اب، با زبر ب، اب ب. یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، دونوں ہونٹوں کو ملا کر سختی کے ساتھ، شد اصل میں سختی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. تو اب ب، اب ب. ہونٹوں کو جب آپ آپس میں جوڑ دیں گے، ملا دیں گے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جب ہم با پڑھ رہے ہیں تو ہونٹ پوری طرح مل رہے ہیں، پھر کھل رہے ہیں. تو حمزہ با زبر، پہلے حمزہ کی زبر پڑھیں گے پھر با کی زبر پڑھیں گے. حمزہ با زبر اب، با زبر ب، اب ب. پھر حمزہ با زیر اب، با زبر ب، اب ب. اس کے بعد حمزہ با پیش اب، با زبر ب، اب ب، اب ب، اب ب. صحیح ہے. اب ب، اب ب، اب ب. اب ہم کھڑی حرکات کو دیکھتے ہیں. کھڑی حرکات کے لیے یہاں پر ہمارے پاس 3 ہی حرکات ہیں، جیسے با کھڑا زبر با، یعنی اسی با پر ہم نے جو زبر تھی اس کو سیدھا کر دیا تو یہ کھڑی زبر بن گئی. با کھڑا زبر با. با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو. دوبارہ نوٹ کریں، با بی بو. پھر اگر ہم جزم دیکھیں تو جزم بھی شد کی طرح اکیلی نہیں پڑھی جاتی، بلکہ یہاں پر بھی ہم نے با کو پڑھنے کے لیے، جزم کے ساتھ با کو پڑھنے کے لیے کسی نہ کسی حرف کی شروع میں ضرورت ہوگی. تو ہم آسانی کے لیے یہاں پر حمزہ لگا دیتے ہیں. حمزہ زبر اے، حمزہ زیر ای اور حمزہ پیش او، اے ای او. اب ہم حمزہ کو با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو ہم نے اس طرح پڑھنا ہے. حمزہ با زبر اب، اب. آپ نوٹ کریں گے یہاں پر اب
اب آپ کو جھٹکے کی آواز ملے گی جس کو ہم قلقلہ کہتے ہیں. اصل میں 5 حروف آپ کو ملیں گے جن کو ہم نے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے جب ان پر جزم آئے. یہ جو نشانی ہے نا یہ اوپر والی اس کو جزم کہا جاتا ہے. اس کا نام ہے جزم یا اس کو سکون بھی کہا جاتا ہے. تو اس کو ہم نے پہلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اور 5 حروف ایسے ہیں جن پر ہم نے جھٹکا دینا ہے. وہ 5 حروف کون سے ہیں؟ قوف، طو، با، جیم، دال. تو آج ہمارا با ہو گیا، صحیح ہے. باقی قوف، طو اور جیم، دال جب اپنی جگہ پر آئے گا تب ہم ادا کریں گے. تو حمزہ، با، زبر، اب نوٹ کر لیں. اب یعنی ہونٹوں کو ملا کر پھر چھوڑ دینا ہے، جھٹکا دینا ہے. اب حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب، اب اب اب. صحیح ہے، اب سے ہو جائے گا، بس آپ نے پوری توجہ یہاں رکھنی ہے. اس کے بعد حروف مدہ اور حروف لین. اب یہاں پر آپ نے حروف دیکھے تو یہ تھوڑے مختلف ہیں. یہ مختلف کچھ اس طرح سے ہیں کہ یہاں پر ہم نے با کے ساتھ حروف ایڈ کر دینے ہیں، حروف ملا دینے ہیں. صحیح ہے، جیسے با کے ساتھ میں نے ملایا الف، با کے ساتھ میں نے ملایا واو اور با کے ساتھ میں نے ملائی یا. تو یہ با کے ساتھ میں نے 3 حروف ملا دیے، الف، واو اور یا. تو یہ الف، واو، یا ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے. مد اصل میں کھینچنے کو کہتے ہیں، یعنی ان حروف کو ہم تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، ہلکا بہت، یعنی ایک حرف کے برابر، اتنا نہیں کھینچنا. تو اگر ہم با، الف اور جو الف ہے اس کی دوست ہے زبر، جو واو ہے اس کا دوست ہے پیش اور جو یا ہے اس کا دوست ہے زیر. تو آپ کو الف کے ساتھ زبر، واو کے ساتھ پیش اور یا کے ساتھ زیر ملے گی اور اس کو ہم اس طرح ادا کریں گے: با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی. تھوڑا کھینچنا ہے، صحیح ہے. با بو بی، جلد بازی نہیں کرنی. پھر حروف لین، یہ بھی حروف ہی ہیں، یعنی آپ کو با کے ساتھ واو ملے گا اور با کے ساتھ یا ملے گی. اب آپ سوچیں گے کہ واو اور یا تو وہاں پر بھی تھا تو یہاں پر بھی کیوں؟ اصل میں وہاں پر واو کے ساتھ پیش تھا اور یا کے ساتھ زیر تھی. یہاں پر آپ کو واو اور یا دونوں کے ساتھ زبر ملے گی، یعنی واو اور یا زبر کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں اور اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے. اچھا، ان کو حروف لین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں. یعنی جب بھی آپ کو واو کے ساتھ زبر اور یا کے ساتھ زبر ملے تو ان کو آپ نے نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. جیسے با واو زبر بو، با یا زبر بئی، بو بئی، بو بئی، بو بئی. صحیح ہے. تو اگر ہم سب کو پڑھتے تو ب بی بو، بن بن بن، اب اب اب، پھر با بی بو، پھر جزم اب اب اب، پھر حروف مدہ با بو بی، پھر حروف لین بو بئی. تو یہ آوازیں ہیں کچھ جو ہم نے قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے نکالی ہیں اور آپ کوشش کریں کہ با کا مخرج، ان کی صفات اور ان پر لگی حرکات، ان تینوں کو بہت اچھا وقت دیں اور صحیح سے اس کلاس کو سمجھیں. آخر میں ہم صرف کچھ ایک مشق کریں گے 1-2 الفاظ کی تاکہ ہمیں صحیح سے سمجھ آ جائے کہ ہم نے حرکات سمجھ لی ہیں یا نہیں. جیسے میرے ساتھ پڑھیں: با یا زبر بئی. جیسے آپ نے دیکھا با یا زبر بئی تو یہ حروف لین میں سے ہے. تا دو پیش تن، بئی تن، بئی تن. پھر با زبر ب، رو زبر رو، با رو، با رو. فی الحال ہم نے رو کاف تا نہیں پڑھا لیکن با پر فوکس کریں. با زبر ب، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، کوئی جھٹکا نہیں دینا، کھینچنا نہیں ہے. صحیح ہے. با زبر ب، رو زبر رو، برو، کاف زبر ک، برو ک. تا دو پیش تن، برو ک تن. پھر
حمزہ با زیر اب، اب قلقلہ کہنا ہے، ٹھیک ہے، اب اب، رو الف زبر رو، اب رو، ہایا زیر ہی، اب رو ہی، میم پیش مو، اب رو ہی مو، اب رو ہی مو، پھر با سین زیر بس، میم زیر می، بس می، بس می، صحیح ہے۔ تو یہ کچھ مشق کے لیے الفاظ ہیں، باقی ادائیگی کو آپ خوب اچھی طرح ادا کریں۔ اس کے بعد ہم ایک اور حرف کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔